پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی کہ جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ معراج شریف ہے کہ معراج شریف کیا ہے اور یہ کیسے ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریش کی طرف سے مظالم بڑھ گئے اور آپ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کرایا۔ یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا جب آپ حضرت بی بی ام ہانی کے گھر نماز عشاء کے بعد آرام فرما رہے تھے۔ اچانک جبرائیل آئے اور آپ سے کہا، اے پیارے نبی، آج کی رات اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا مہمان بناتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کعبۃ اللہ میں آ گئے، آپ کو حتیم میں لٹایا اور آپ کا دل آپ کے سینہ مبارک سے باہر نکالا۔ یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری تھی۔ جب آپ کا دل باہر نکالا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل کے پاس 2 پیالے تھے، ایک میں آب زمزم تھا اور ایک پیالہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل نے آپ کا دل مبارک آب زمزم سے اچھی طرح دھویا اور اس کے بعد وہ سارا نور آپ کے دل میں بھر کے آپ کا دل واپس آپ کے سینے میں رکھ دیا گیا اور بغیر نشان کے آپ کا سینہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ باہر تشریف لے آئے۔ باہر ایک جانور تھا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اسے براق کہتے تھے۔ براق کا مطلب ہے تیز رفتار جانور۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ بیٹھنے لگے تو وہ چلنے لگا تو جبریل نے فرمایا، اے براق، تجھے پتہ نہیں کہ دنیا میں اس سے بہترین سوار کبھی تمہارے اوپر سواری نہیں کی۔ سفر شروع ہوا۔ ایک جگہ آپ کو رکنے کا کہا اور 2 نوافل ادا کرنے کا کہا۔ آپ نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، آپ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، یہ مدینہ پاک ہے۔ پھر سفر شروع ہوا۔ تھوڑی آگے جا کے پھر کہا، اتریے۔ آپ نے کہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم کی جائے پیدائش ہے۔ وہاں آپ نے 2 نوافل ادا کیے۔ اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا۔ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو وہاں سے آپ کو بہت پیاری خوشبو آئی۔ آپ نے کہا، اے جبریل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا، اے اللہ کے محبوب نبی، یہاں فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں سمیت دفن ہے، جسے اسلام لانے کی بنا پر فرعون نے جلا کے مار دیا تھا اور اس کی بیٹیوں کو بھی زندہ جلا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس پہنچے، براق کو باہر باندھا جہاں پہلے انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھتے تھے اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ وہاں تمام انبیاء کرام آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ نماز کے لیے صفیں باندھی گئیں اور حضرت جبرائیل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو امامت کی جگہ پہ کھڑا کیا۔ آپ کی اتباع میں تمام انبیاء کرام نے نماز ادا کی۔ گویا کہ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ سے تمام انبیاء کرام کی تبلیغ اور ان کی شریعت منسوخ کی جاتی ہے اور تمام انبیاء اسلام کے تابع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا زمین سے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت
आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने आपको खुशामदीद कहा मरहबा या रसूल अल्लाह, और कहा कि मेरा बेटा आ गया है, हमारा रसूल आ गया है। उसके बाद दूसरे आसमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत ज़करिया यहया ईसा से हुई। तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत हारून से हुई। चौथे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से आप मिले। इस तरह हर आसमान पे कोई ना कोई अंबिया आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा रहा। जब आप 7वें आसमान पे पहुँचे तो आपने देखा कि एक बुज़ुर्ग, खूबसूरत दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए बैठे हैं। आपने पूछा ये कौन है? हज़रत जिब्राइल ने कहा ये आपके जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। जब आप उनके करीब पहुँचे वो खड़े हुए। सारे अंबिया ने आपको खुशामदीद कहा, लेकिन हज़रत इब्राहीम आपके गले मिले और आपके सर को बोसा दिया और कहा खुशामदीद मेरे बेटे। और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने हमें यानी उम्मत मुहम्मदिया को सलाम भेजा। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया ए प्यारे रसूल, ए मेरे बेटे, जाके अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। वहाँ से आपने सिदरातुल मुंतहा की तरफ सफ़र किया। वहाँ जाके जिब्रील ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आगे आप जाने और आपका रब जाने। आपको जन्नत भी दिखाई गई और जहन्नम भी। आपको सारे आसमानों की सैर कराई गई। अल्लाह ताला के अजायबात आप पे ज़ाहिर किए गए। बाज़ रवायात में ये अल्लाह ताला से मुलाकात से पहले है और बाज़ में ये दर्ज है कि ये सब आपने अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नेमतें देखी, दोज़ख के अज़ाब देखे। आपने एक ऐसे शख्स को देखा जो सोया हुआ है और फरिश्ता पत्थर से उसका सर कुचल रहा है। वो कीमा बन जाता है और जैसे ही पत्थर लुढ़कता है फरिश्ता उसे पकड़ने को जाता है तो वो सर दोबारा उसी शक्ल में आ जाता है। आपने पूछा ये कौन है, तो आपको बताया गया ये वो है जो ईशा की नमाज़ पढ़े बगैर सो जाता है। इसके बाद आपने देखा कि उल्टे लटके हुए लोग यानी मर्द और औरतें बगैर लिबास के लटके हुए हैं और नीचे आग जल रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो लोग हैं जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बहुत बड़ा तंदूर है, उस पे बेलिबास औरतें और मर्द हैं। आग उन्हें ऊपर को उठाती है और एकदम नीचे जाती है तो कलाबाजियाँ खाते हुए नीचे गिरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन है, तो आपको बताया गया ये ज़ना करने वाली औरतें और मर्द हैं। आप कुछ आगे गए तो आपने देखा कि फरिश्ते कुछ लोगों की बाँछें चीर कर रख देते हैं। आपने पूछा ये कौन है? कहा ये वो खतीब हैं जिन्होंने उम्मत को जोड़ने के बजाय तोड़ दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए तो देखा एक शख्स के पास बहुत अच्छा उम्दा खाना पड़ा है, लेकिन उसके साथ एक मैयत पड़ी है तो वो मैयत का गोश्त खा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन है, तो आपको बताया गया कि ये गिबत करने वाले लोग हैं। आगे गए तो आपने देखा कि एक शख्स अंगारे चबा रहा है और साथ चीख भी रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन है? बताया गया कि ये हराम खाने वाला है, गरीबों यतीमों का माल खाने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले गए तो देखा एक शख्स का गुंबद जैसा पेट है और उसमें सांप नज़र आ रहे हैं। आपने पूछा ये कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया ये सूदखोर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले गए। आगे आपने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा सूअर की तरह और जिस्म इंसान की तरह है।
آپ کے پوچھنے پہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک خوفناک فرشتہ دیکھا جو کہ بہت سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جہنم کے دروغہ ہیں۔ پھر آپ نے ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ دیکھا تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا یہ جنت کے فرشتے رضوان ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ جب آپ جنت کی سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام حضرت بلال حبشی تھامیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو اس کی جڑ سے 4 نہریں بہہ رہی تھی۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ 2 باطنی جنت کی نہریں ہیں اور 2 دجلہ اور فرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے عرش پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے انوار کے 70,000 پردے اٹھا لیے گئے اور پھر محبوب خدا اور خدا آمنے سامنے ہو گئے۔ تب اس مقام پر جو گفتگو ہوئی وہ خدا اور خدا کے رسول جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ واپسی پہ آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو کیا احکامات ملے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں دن رات میں پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ عرض کیا یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی واپس جائیے اور اس میں کمی کرائیے۔ ایک دن میں 50 نمازیں کس طرح ادا ہوں گی؟ بنی اسرائیل سے تو 2 نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے 50 کیسے پڑھی جائیں گی؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہوا اور خود واپس ہو کر وہیں پہنچے کہ جہاں پہلے نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ کو چونکہ تجربہ تھا لہٰذا آپ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے اور آپ کو 5 نمازیں چھوڑ دی گئیں۔ آپ پھر تشریف لائے اور حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا 45 نمازیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس طرح آپ پے در پے واپس جاتے اور ہر دفعہ 5 نمازیں کم کر دی جاتی۔ آخر 5 نمازیں رہ گئیں۔ اس پہ بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ سے تخفیف لے لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، لہٰذا امت محمدیہ پہ 5 نمازیں فرض کر دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ 5 نمازیں پڑھے گا اسے 50 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا، یعنی ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا یعنی جو ایک نیکی کا کام کرتا ہے اس کو ہم 10 گنا دیتے ہیں۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے اور آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس مسجد اقصیٰ تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام نے آپ کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہوئے اور ام ہانی کی گھر تشریف لائے۔ راستے میں آپ نے ایک مکہ کا تجارتی قافلہ بھی دیکھا اور حضرت جبرائیل اپنے مقام پہ چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ بستر گرم ہے اور جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تھا اس جگہ پانی جاری ہے اور زنجیر حجرہ مبارک کی ہل رہی ہے۔ صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج لوگوں کو بتایا تو اہل مکہ حیران ہو گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے۔ پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گیا ہے اور وہاں سے عرش کی سیر کر کے آیا ہے تو کیا آپ مانیں گے؟
آپ نے کہا کہ وہ کون شخص ہے؟ کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ نے کہا ہاں میں مانوں گا۔ اسی واقعے کے بعد آپ کا لقب صدیق پڑا۔ قریش مکہ شام کا سفر کرتے تھے تو انہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں، آپ نے وہاں نماز پڑھی ہے، وقت گزارا ہے، تو ہمیں بتائیں کہ فلاں ستون کہاں ہے، دیواریں کیسی ہیں، اس کے بارے میں سوالات شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حتیم میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب قریش مکہ نے مجھ سے سوالات پوچھے تو مجھے بہت بے چینی ہوئی۔ ایسی بے چینی مجھے پہلے کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے بیت المقدس تو دیکھا ہوا تھا، لیکن اس کی ہر چیز میں نے اچھی طرح یاد نہیں کی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے سوالات کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ایسے اٹھا دیا کہ جیسے ہی وہ لوگ سوال کرتے وہ چیز میرے سامنے ہوتی اور میں ان کو جواب دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو اس تجارتی قافلے کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کہاں پہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، میں نے انہیں اس اونٹ کی اطلاع دی، اور یہ اس وقت ہوا جب میں مکہ سے بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، اور واپسی پہ بھی میں نے ان کو دیکھا۔ وہ لوگ سو رہے تھے اور ایک پیالے میں پانی ڈھکا ہوا تھا، میں نے اس میں سے پانی پیا اور اسے ویسے ہی ڈھانک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی وہ قافلہ تعین کی گھاٹی سے نمودار ہوگا، اس کے آگے آگے چتکبرے رنگ کا ایک اونٹ ہے جس پہ 2 بورے لدے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بورا سفید اور ایک سیاہ ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ جلدی جلدی تعین کی گھاٹی کی طرف چل پڑے۔ قریش مکہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ویسا ہی اونٹ آگے ہے۔ پھر انہوں نے ان سے سوالات کیے کہ ایسے پانی ڈھک کے رکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے پانی ڈھک کے رکھا تھا، ویسے ہی ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس میں پانی نہیں تھا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا ایک اونٹ غائب ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر ہمیں کسی شخص کی آواز آئی کہ تمہارا اونٹ یہاں ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے ان کو سلام بھی کیا تھا، اور کچھ سننے والوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اہل قریش جانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ کو واقعی معراج ہوئی ہے، لیکن وہ آپ کو جھٹلاتے رہے اور آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو معراج کروائی، لیکن ان کی معراج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج میں فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو انبیاء پر وہی فضیلت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی تمام انبیاء کرام پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ان کے گناہ بخش دے، امت محمدیہ کو بخش دے، ہمیں اتحاد عطا کر، ملک پاکستان کی حفاظت کر، آمین۔ معزز سامعین، 27 رجب کی شب معراج ہمارے لیے بہت ہی برکت کا باعث ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھیں، رات کو عبادت کریں، اللہ کے سامنے سربسجود ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر رجب کی فیض و برکات نازل کرے اور شب معراج کے صدقے ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔